سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو۔ آج سورہ توبہ آیت نمبر 41 اور سورہ توبہ آیت نمبر 42 کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں سورہ توبہ آیت نمبر 41۔ اس کے میں نے دو حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ یہاں تک ہوگا انفروا خفافا و ثقالا، یہ اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ ہے، اور یہ ٹوٹل آیت اس کے اندر ایک بنیادی پیغام ہے، اور وہ بنیادی پیغام یہ ہے راہ خدا میں تم نکلو، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، لیکن تمہارا مقصد کیا ہو؟ اعلاء کلمۃ الحق، کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید کے میں تھوڑے الفاظوں کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہمیں قرآنی کلمات سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے انفرو۔ لفظ انفرو کا مطلب کیا ہے؟ نکلو، کوچ کرو، گھر میں بیٹھے رہو نہیں بلکہ باہر نکلو۔ پھر اس کے بعد لفظ ہے خفافہ۔ خفاف، اب اردو میں لفظ پڑھتے ہیں خفیف، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، یہ بہت خفیف ہے یعنی ہلکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے لفظ ثقال، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن کے دونوں کلمات یہ آپ اردو زبان میں یوز کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں خفیف یعنی ہلکا، اور ایک لفظ آپ اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں ثقیل، جس کو کہتے ہیں بھاری۔ کبھی آپ کہتے ہیں یار جناب یہ بڑا ثقیل ہے، مطلب کیا؟ بھاری ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک خفیف استعمال کرتے ہیں اور ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ثقیل۔ لفظوں کی وضاحت میں اس سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، بعض مرتبہ گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے سمندر میں کوزے میں بند کر دیا، یعنی تفصیل بڑی زیادہ ہے، ڈیپ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کیا؟ چند کلمات کا انتخاب کیا اور وہ تفصیلی گفتگو کو چند کلمات کے اندر سمیٹ دیا۔ اب یہاں ائمہ تفاسیر کلام کرنے لگے یہ جو اللہ نے قرآن اس الفاظ استعمال کیے خفافا و ثقالا، اب اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ خلاصہ یہ نکلے گا اگر تم جوان ہو تب بھی تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ یہ بات اور یہ غزوہ تبوک کی، یہ بات ذہن میں رکھے گا، جب تم جوان ہو تب بھی تمہیں نکلنا ہے، عمر رسیدہ ہو تب بھی نکلنا پڑے گا، مال ہے تب بھی نکلنا پڑے گا، تنگ دست ہو تب بھی نکلنا پڑے گا، صحت مند ہو تب بھی نکلنا پڑے گا، بیمار ہو تب بھی نکلنا پڑے گا، خوشحالی ہو تب بھی نکلنا پڑے گا، بدحالی ہو تب بھی نکلنا پڑے گا۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اب دیکھیں میں کتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہوں، کتنے الفاظ کا انتخاب کیا۔ ائمہ تفاسیر کہتے ہیں رب نے ان سب کلمات کو مختصر لفظوں میں سمیٹ دیا۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوا
غزوہ تبوک میں اللہ کے حبیب نے یاد کیا، نکلو راہ خدا میں، رب کی طرف سے پیغام آ گیا سارے مسلمانوں کو، اہل مدینہ کو، میرے حبیب نے بلایا، میرے حبیب نے پکارا، اب تم ہلکے پن میں ہو یا بھاری پن میں ہو، تم کسی بھی حالت میں ہو، بس میرے حبیب کے بلانے پر تمہیں لبیک کہنا پڑے گا۔ کوئی عذر نہ پیش کرے کہ میں جوان، میں عمر رسیدہ، میں خوشحال، میں بدحال، میں غریب، میں امیر، میں صحت مند، میں بیمار، بس نبی نے بلایا، انفرو، اے مسلمانوں نکلو۔ یہ ہے ان کلمات کا مطلب۔ اچھا، اب یہ جو کلمات ہیں جس کے اندر دیکھا جائے تو ایک انفرو ہے جناب، ایک خفاف ہے اور ایک لفظ ثقال۔ یہ آیت کریمہ خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ جب صحابہ کرام سنتے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جو ذوق ہے نا راہ خدا میں لڑنے کا، کٹنے کا، مٹنے کا، یہ ذوق جو ہے نا مزید بڑھ جاتا، یہ شوق اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ میں اب بات کرنے لگا ہوں 28 ہجری کی، 28 ہجری کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ 28 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 11 ہجری میں میرے نبی نے پردہ فرمایا، 13 ہجری میں صدیق ابو بکر نے پردہ فرما لیا، 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے پردہ فرما لیا، 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی نے پردہ فرمایا۔ اب 28 ہجری یہ دور کون سا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، حضرت ابو طلحہ بڑے عظیم صحابی ہیں جن کا تعلق انصار سے تھا، یہ بڑے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک کے سوتیلے والد گرامی ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلیم یہ نکاح میں تھی مالک کے، لیکن مالک نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت سیدنا ابو طلحہ سے، تو حضرت سیدنا ابو طلحہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے والد ہیں، اور یہ جو موئے مبارک کی جو سند ہے نا، آج کل جو موئے مبارک ہوتے ہیں اس کی کئی سندیں ہیں، ایک سند یہی ہے حضرت ابو طلحہ سے ہے، یعنی حضرت ابو طلحہ کے پاس میرے مصطفیٰ کے موئے مبارک تھے، حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے سر مقدس کے جو بال مبارک تھے نا جب کٹوائے تھے، حلق کروایا، تو آدھے سر کے بال آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دیے تھے۔ اب آدھے سر کے بال اگر آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دیے تو ایک دو بال تو نہ ہوئے نا، یہ تو سینکڑوں بال ہو گئے، یہ سینکڑوں بال آپ نے دیے تھے حضرت سیدنا ابو طلحہ کو۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ سے آپ کے موئے مبارک، بال مبارک، یہ کن کے حصے میں آئے پتہ آپ کو؟ حضرت انس بن مالک جو آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں، حضرت انس بن مالک سے یہ بال پھر کن کے حصے میں آئے؟ امام ابن سیرین کے حصے میں آئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور آج الحمدللہ موجود ہے۔ یہ میں نے ایک سند پیش کی ہے، تو جناب میں بتا یہ رہا تھا حضرت ابو طلحہ 28 ہجری کی بات ہے، آپ کے سامنے کسی نے سورہ توبہ آیت نمبر 41 کی تلاوت کی، آپ نے اس کی تلاوت سنی، تلاوت سننے کے بعد اپنے بیٹوں کو کہنے لگے اے میرے بیٹو میرا سامان پیک کرو۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے میرا یہ سامان ہے نا اسے پیک کرو۔ بیٹوں نے پوچھا ابا سامان کیوں پیک کیا جائے؟ آپ فرمانے لگے مجھے جہاد میں لے جانا ہے۔ آیت کریمہ سنیے کیونکہ آیت اردو میں انفرو، نکلو جہاد کے لیے، سورۃ توبہ کا پیغام، نکلو جہاد کے لیے۔ آیت آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ کے سننے، میرے سننے اور صحابہ رسول کے سننے میں بہت فرق ہے۔ صحابہ رسول نے جب اس آیت کی تلاوت سنی
تو رب کا پیغام کیا ہے؟ انفرو، نکلو، بیٹھنا نہیں ہے، نکلو جہاد کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو کہ میرا جو سامان ہے اسے پیک کرو۔ اولاد نے پوچھا ابا حضور سامان کیوں پیک کیا جائے؟ ابا نے فرمایا مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ اب اولاد نے کیا کیا سنیے گا، چونکہ اس وقت حضرت ابو طلحہ عمر رسیدہ تھے، آپ کی عمر بہت بڑی ہو گئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ سے اولاد کے لیے ابا اب آپ اس عمر میں بھی جہاد کے لیے جائیں گے؟ اب اولاد کیا کہتی ہے وہ سنیے گا۔ اولاد نے کہا ابا آپ نے نبی کا دور پایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوات میں شریک ہوئے الحمدللہ آپ بھی شریک ہوئے، پھر نبی نے پردہ فرما لیا۔ اب دور آیا سیدنا صدیق ابو بکر کا۔ سیدنا صدیق ابو بکر کے دور میں جو مارکے ہوئے، جو جنگیں ہوئی، جو لڑائیاں ہوئی، آپ ان میں بھی تو شریک ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے پردہ فرما لیا۔ اب اولاد کہتے ہیں اس کے بعد دور کس کا آیا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تب بھی اب جنگوں میں شریک رہے۔ اب اپنے ابا کو کہنے لگے ابا جی اب آپ کی عمر بڑی ہو گئی، اب ہمارا کام ہے، اب آپ بیٹھے، یہ کام اب ہمارا ہے کہ ہم لڑنے جائیں۔ لیکن حضرت ابو طلحہ کیا فرماتے ہیں، قابل توجہ، حضرت سیدنا ابو طلحہ فرماتے ہیں رب نے فرمایا انفرو، نکلو، تم اپنے اعتبار سے نکلو، میں اپنے اعتبار سے نکلو، یہ رب نے اعلان کر دیا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا سنیے گا۔ حضرت ابو طلحہ چونکہ اپنی بات پر بضد رہے، آپ فرمانے لگے نہیں ٹھیک ہے میں کئی غزوات میں شریک ہوا، کئی مارکوں میں گیا اور کئی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ابھی جو لشکر جائے گا میں اس لشکر میں بھی شریک ہوں گا۔ اور یہ دور ہے حضرت عثمان غنی کا۔ سن چل رہا تھا، میں نے ایک مقام پر پڑھا، وہ 28 سن چل رہا تھا، اور یہ لشکر کون سا جو جا رہا تھا میں اب اس پر روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ لشکر ہے کہ جس کی قیادت حضرت امیر معاویہ نے فرمائی، ذہن میں رکھیے گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اس کی قیادت فرمائی، اور وہ کس طریقے سے وہ بھی سنیے گا۔ اس وقت جغرافیائی بات میں بتا رہا ہوں، اس وقت یورپ کے تحت جو کنٹریز ہیں اس کے اندر ایک ملک ہے قبرص، اس کا پرانا نام قبرص ہے، جدید نام چینج ہو گیا ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے نا یہ یورپ کے زیر اثر ہے۔ یہ جو قبرص ہے اس کے چاروں طرف سمندر ہے، یعنی جس نے بھی قبرص پر آنا ہے، چونکہ جزیرہ ہے، آئیلینڈ ہے، سمندر کو کروس کر کے آنا پڑے گا۔ اب حضرت امیر معاویہ چونکہ قبرص ملک شام کے قریب تھا، اور حضرت امیر معاویہ اس زمانے میں ملک شام کے گورنر تھے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کی اے عثمان آپ اجازت دیجئے میں ایک لشکر تیار کروں، اور وہ لشکر مقابلہ کرے گا قبرص میں جا کر۔ اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ سیاسی بصیرت رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، اس سے میرا مشورہ ہے کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور وہ لشکر قبرص پر حملہ کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور تھا، اب حاکم وقت اور امیر المؤمنین تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو اجازت دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لشکر تیار کریں، اور وہ لشکر جو نا قبرص پر حملہ کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ حملہ کیا، اور الحمدللہ کامیابی اور کامرانی نے مسلمانوں کے قدموں کو چوما، کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو لشکر ہے یہ لشکر جا رہا تھا، حضرت ابو طلحہ کو علم ہوا کہ یہ لشکر ابھی جا رہا ہے لڑنے کے لیے۔ حضرت ابو طلحہ جبکہ عمر رسیدہ تھے، یعنی اتنی اب ہمت نہیں لڑنے کی، لیکن بہرحال جذبہ تھا، ایک شوق تھا، ایک جنون تھا کہ مجھے لڑنا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے اسی لشکر میں جانا ہے، دنیا اسلام کا یہ پہلا لشکر ہے، توجہ رکھیے گا، فرسٹ دنیا اسلام کا
دنیا اسلام کا یہ وہ پہلا لشکر ہے جو بحری لشکر کہلاتا ہے، سمندری۔ اس سے پہلے کئی جنگیں ہوئی، نبی کے دور میں ہوئی، صدیق ابوبکر کے دور میں ہوئی، عمر فاروق کے دور میں ہوئی، اس سے قبل حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی جنگیں ہوئی، لیکن یہ پہلی جنگ ہے کہ جو سمندر کے راستے سے لڑی جائے گی، اور جس کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اور اس لشکر میں کون ہے؟ حضرت ابو طلحہ۔ اچھا، یہ ایک ہی صحابی نہیں ہے، میں اور نام بتا رہا ہوں، پھر ایک روایت کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ اس جنگ کے اندر قیادت تو حضرت امیر معاویہ کر رہے تھے، لیکن اس لشکر کے اندر ایک تو حضرت ابو طلحہ تھے، ٹھیک ہے جناب، ابو طلحہ بھی اس میں تھے۔ ایک اور نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ وہ نام پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ سارے صحابہ کو مانتے ہیں، اہل تشیع ان کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں ہم بھی صحابی مانتے ہیں، باقی کو تو گالیاں بکی۔ اچھا، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بھی اس لشکر میں تھے۔ ایک اور مشہور نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت، یہ بھی اس لشکر میں تھے۔ یہ تمام حضرات اس لشکر میں تھے، اور قیادت کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اور دنیا اسلام کا یہ پہلا بیڑا ہے جس کو کہا جائے گا سمندری بحری بیڑا، یہ پہلا ہے۔ ایک اور بات پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس لشکر میں حضرت ابو طلحہ گئے تو صحیح، لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ تو عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ ہوا کیا پتہ ہے آپ کو؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، چونکہ عمر آپ کی کافی بڑی ہو گئی، حضرت ابو طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن لڑائی کے ارادے سے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، شریک اس سے نہیں ہوئے کہ موت کا وقت آ گیا تھا۔ آپ کا انتقال کشتی میں ہو گیا۔ کشتی تھی سمندر کے بیچ میں، کنارے پر پہنچنے کے لیے 7 دن چاہیے تھے، اتنی بیچ میں آئی ہوئی تھی۔ 7 دن تک اس کشتی کے اندر حضرت ابو طلحہ کی باڈی پڑی رہی، آپ کا جسد مقدس 7 دن تک تھا، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے 7 دن تک آپ کی باڈی پڑی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد کنارہ آیا، اور کنارے پر جب پہنچے تو پھر حضرت ابو طلحہ کی تدفین کر دی گئی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات میں یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا اسلام کا یہ پہلا بحری لشکر ہے، اس کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، نبی فرماتے میری امت میں پہلا سمندری عسکری لشکر جو نکلے گا وہ جنتی ہے، یہ نبی نے فرمایا بخاری کے اندر۔ دیکھیں، میں یہ پوسٹ آپ سامنے دیکھیے گا، اس میں حدیث مبارکہ ہے، بخاری کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، حدیث نمبر ہے 2924، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مسلم کے اندر بھی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، میں وہ جو اردو عبارت یہ بھی میں نے لکھی ہے، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ میری امت کا پہلا وہ لشکر جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کرے گا، اس لشکر نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اور پہلا لشکر یہی تھا جس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، جس کے اندر حضرت عبادہ بن صامت بھی تھے، جس کے اندر حضرت ابو طلحہ بھی تھے، اور اس لشکر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ۔ اور اس لشکر کے بارے میں میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائے کہ جو پہلا لشکر سمندر کے راستے سے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب بالکل واضح ہو گیا، عبادہ بن صامت جنتی، ابو ذر غفاری جنتی۔ اچھا جناب، لشکر میں جو شریک تھے وہ جنتی، جو لشکر کا مشورہ دینے والا اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لے کر جا رہا ہے، کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟
تو وہ بھی تو جنتی ہوا نا. پتہ یہ چلا کہ جناب ابو ذر غفاری بھی جنتی ہے, حضرت عبادہ بن ثابت بھی جنتی ہے, حضرت سیدنا جو ہے ابو طلحہ بھی جنتی ہے, تو پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی جنتی ہے. اچھا, یہ حدیث مبارکہ میں نے حوالہ پیش کیا اور نبی نے بتلایا ہے. اب جب نبی بتلا دے اور تاریخ کچھ اور پیش کر رہی ہے, ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے, اس لیے کہ کیا تاریخ حدیث کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کھڑی ہو سکتی. دیکھیں نا, پہلا نمبر کس کا ہے؟ قرآن کا. اگر کوئی حدیث آپ کو ملتی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو, سیدھی بات آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے, آپ عمل کس پر کریں گے؟ قرآن پر کریں گے. تو جناب جب قرآنی پیغام آ گیا اور حدیث آپ کو ملی کہ جو ٹکرا رہی ہے, تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے. تو پھر میرے مصطفیٰ کا جب فرمان ملے اور کوئی محقق یا کوئی تاریخ دان کوئی تاریخ لکھتا ہے اور وہ ٹکرا رہی ہو, تو پھر کیسے ہم اسے لیں گے؟ ہم تو حدیث کو ہی لیں گے نا, ہم نے تو حدیث کو ہی لینا ہے. تو حدیث بالکل کلیئر ہے بخاری کی. تو بخاری کی حدیث اس بات کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ جنتی ہے. اچھا, اب یہ حدیث مبارکہ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. ابھی بات ابھی ختم نہیں, میں آگے بڑھا رہا ہوں. بخاری کی عربی زبان میں شروحات ہے, اور یہ کلیئر ہے, جو بھی دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے بخاری آتی ہے, اسے ان شروحات سے مدد لینی پڑے گی. میں خود بخاری پر آتا ہوں, روزانہ بخاری پر آ رہا ہوں, اور جب میں بخاری پر آتا ہوں تو میں خود دیکھتا ہوں ان شروحات کو. بڑے سے بڑا محدث جو یہ کہتا ہے کہ مجھے بخاری پڑھاتے 50 سال ہو گئے, آپ جا کے پوچھیں جب آپ بخاری پڑھاتے ہیں تو وہ کون سی شروحات ہیں جن سے مدد لیتے ہیں اور جن کی مدد سے آپ بخاری پڑھاتے ہیں؟ تو یہ آپ کو شروحات کے نام بتائیں گے. سب سے پرانی شرح ہے علامہ ابن بطال کی, اسکرین پر ملاحظہ کریں. ان کا سن وصال بھی میں نے لکھا ہے, 449 449, یہ ان کا سن وصال ہے. ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1446. کتنا فرق ہے؟ تقریباً 1000 سال کا لگ بھگ فرق ہو گیا تقریباً. اچھا, یہ دوسری شرح اٹھائیے گا. دوسری شرح ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی. ایسی شرح جسے ہم بھی مانتے, دیوبندی مانتے, اہل حدیث مانتے, سب مانتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. علامہ ابن حجر اسقلانی, ان کا وصال کیا لکھا ہوا آپ دیکھیں اسکرین پر, 852. ان کی شرح کا نام ہے فتح الباری. اب آئے تیسرا حوالہ, علامہ بدر الدین عینی حنفی. ان کا وصال کب ہوا؟ 855 ہجری میں. ان کی شرح کا نام ہے عمدۃ القاری. اب میں ایک اور شرح کا حوالہ, علامہ احمد بن محمد کسلانی. ان کا وصال کب ہوا؟ 923 ہجری. ان کی شرح کا نام ہے ارشاد الساری. ان تمام نے, یہ 4 شارحین بخاری کے, سب نے اس حدیث کے نیچے لکھا اس حدیث مبارکہ میں حضرت امیر معاویہ کی شان ہے. یہ سب یہ لکھ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے شارحین بتا رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو فضیلت بیان ہوئی وہ بڑھ چڑھ کر فضیلت بیان ہو رہی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی. اچھا, یہ بات میں نے پیش کر دی. اب پھر ہم آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف. رب جلیل نے کیا فرمایا؟ انفروا خفافا وثقالا. اے لوگو, تمہیں ہر حال میں نکلنا پڑے گا. اب کوئی ادھر کوئی بہانے نہیں چلیں گے کہ میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ غزوہ تبوک کی بات چل رہی ہے. پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. رب کہتا ہے جہاد کرو, راہ خدا میں جہاد کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہاں جہاد کی 2 صورتیں بتائی. پہلی صورت کیا جناب؟ باموالکم, مال کے ذریعے جہاد کرو. مال کے ذریعے جہاد کیا ہوگا؟ راہ خدا میں خرچ کرو. دوسرا جہاد کیا ہے؟ وانفسکم, فرمایا جانوں کے ذریعے جہاد کرو. دونوں جہاد کرنے پڑے گا. مال کے ذریعے بھی جہاد کرنا پڑے گا اور اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کرنا پڑے گا.
مال کے ذریعے جہاد کرنا آسان ہے، لیکن جان کے ذریعے جہاد کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جان جانے کا اندیشہ ہے. جان جا سکتی ہے، کیونکہ مر گیا تو شہید، لوٹ آیا تو غازی. پھر اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ فی سبیل اللہ کے رب، ذالکم خیر لکم. رب کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. یہ تو ہو گئے سورہ توبہ آیت نمبر 41. اب آئے سورہ توبہ آیت نمبر 42. اس آیت کریمہ میں اللہ نے منافقین کے بارے میں بتایا، کیونکہ غزوہ تبوک جو ہے نا، میں پھر وہ پس منظر کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. غزوہ تبوک 9 ہجری، میرے مصطفیٰ کا سب سے آخری غزوہ، اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو غالباً گزشتہ اتوار کو بتایا تھا، غزوات کا آغاز 2 ہجری سے ہوا اور اختتام ہوا ہے 9 ہجری. ٹوٹل یہ دورانیہ کیا ہے؟ 8 سالہ. ٹوٹل غزوات کتنے؟ 27. اور ان میں جن میں لڑائی ہوئی وہ کتنے؟ 9 ہیں. غزوہ تبوک جو ہے یہ آخری غزوہ ہے 9 ہجری کا. غزوہ تبوک ظاہر بات ہے یہ لڑنا کہاں تھا؟ مقام تبوک پہ جا پر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے سے تبوک کا جو فاصلہ ہے تقریباً 700 کلومیٹر ہے. اس زمانے میں یہ سفر کتنے عرصے میں ہو رہا ہے؟ میں نے کتاب میں پڑھا 1 مہینے میں 700 کلومیٹر کا سفر، تقریباً 1 مہینہ لگے گا. یہ اتنا طویل سفر تھا، لڑنے کے لیے جانا ہے اور طویل سفر کو طے کرنا ہے. منتھ گرمیوں کا تھا، گرمی کا مہینہ چل رہا تھا. اب اس غزوے کے ذریعے کیا ہونا تھا پتہ ہے آپ کو؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا تھا. یعنی یہ کلیئر ہونا تھا کون اپنا ہے کون غیر ہے، یہ پتہ چلے. اللہ کے حبیب نے اعلان کیا نا چلو، تو اب منافقین آ گئے بارگاہ رسالت میں. وہ کیوں آئے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے تھے اتنا لمبا سفر کر کے جانا پڑے گا، پھر گرمی بڑی شدید ہے، بڑی مصیبت آ جائے گی، بڑی تکلیف آ جائے گی. اچھا پھر ان کے ذہنوں میں یہ بھی بات تھی کہ سامنے طاقت، بہت بڑی طاقت، اس زمانے کے سپر پاور روم کی طاقت. اب منافقین یہ آپس میں اکٹھا ہونے لگے، کہا نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، پھنس جائیں گے، مر جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. یہ منافقین کرنے لگے. اب یہ کہنے کے بعد یہ بارگاہ رسالت میں بھی آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کرنے کے بہانے 1000، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ نہ کرنے کے بہانے 1000 ہوتے ہیں. تو اب یہ منافقین کو تو جانا نہیں تھا، تو منافقین نے کیا کیا؟ اب بہانے شروع کر دے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اللہ کے حبیب نے بہرحال سن لیا، ٹھیک ہے، لیکن رب کا حکم تو تھا، آنا پڑے گا. اب رب جو ہے نا ان کے دل کی بات اپنے حبیب کو بتاتا ہے. رب منافقین کے دل میں جو بات تھی نا اپنے حبیب کو بتاتا ہے. جبریل کو بھیجتا ہے، یہ جو منافق ہے نا جو ہیلے بانے کرتے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمت نہیں کر رہے، لیکن آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن اب ان کے دل کی بات کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے جو منافقین کے دل کے اندر تھی. لو کانا، اے پیارے اگر آپ کہتے جنگ کے لیے چلو، اور ہوتا کیا؟ اردن قریبا، انہیں لگتا نا ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، مال مل رہا ہے، مال غنیمت. اچھا اور وہ بھی قریب سے، لمبے چوڑے سفر نہیں کرنے، بس تھوڑا سفر کرو پہنچ جاؤ گے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کانا اردن قریبا. یہ منافقین ہے نا، اگر انہیں لگتا کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور فائدہ ہو رہا ہے قریب سے، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور انہیں لگتا تھوڑا سا سفر ہے، جبکہ تبوک کا سفر تو بہت لمبا تھا. اگر ان کے سامنے تھوڑا سفر ہوتا اور مال مل رہا ہوتا تو اے پیارے آپ دیکھتے ہیں لَتَّبَعُوكَ، سارے کے سارے آپ کے ساتھ چل پڑتے. آسانی میں تو سب چلتے ہیں نا، تکلیف والا راستہ ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں نا. تو فرمایا اگر ایسا ہوتا نا لو کانا اردن قریبا،
مال ملتا قریب سے، وہ سفرن کا سیدھا، اور سفر ہوتا آسان. ابھی آپ دیکھتے لتبعوکا، یہ بدبخت یہ منافق آپ کے پیچھے پیچھے آتے. لیکن غزوہ تبوک میں کیا ہو گیا؟ اب قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، غزوہ تبوک کے اندر دشوار کن لمبا سفر ہے. غزوہ تبوک کے اندر دشوار کن لمبا سفر ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ منافقین تو نہیں آئے نا، انہوں نے تو منع کر دیا ہم نہیں آئیں گے. اب اللہ کے حبیب گئے غزوہ تبوک لمبا سفر کر کے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا یہ کہ لڑائی تو ہوئی نہیں، روم کی افواج آئی نہیں لڑنے. تبوک پر انتظار کرتے رہے، آؤ ہمارے سامنے لڑنے کے لیے، ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اہل روم تو آئے نہیں، ڈر گئے. بولا پہلے تو ہم نے ارادہ کیا کہ مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، یہ تو مسلمان خود ہی آ گئے. تو وہ جو نفسیاتی طور پر دباؤ پڑا نا، تو اہل روم ڈر گئے. لگتا ہے ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے منع کر دیا، کہا ہم نہیں آ رہے. غزوہ تبوک پر صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے مقابلہ ہوگا، آئیں گے مقابلہ ہوگا. یہ آئے نہیں. یعنی اس جنگ میں، اس مارکے میں اور اس مہم کے اندر لڑائی تو ہوئی نہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب تبوک کے مقام پر انتظار کر کے اب واپسی مدینے کی طرف آ گئے. جب مدینے کی طرف آئے تو منافقین ہکے بکے رہ گئے. کہا یہ تو خیر و عافیت کے ساتھ آ گئے، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اتنا لمبا سفر کیا، وہاں تو لڑائی بھی ہوگی، روم کی بہت بڑی طاقت ہے. صحابہ کرام نے بتایا الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم گئے، خیر و عافیت کے ساتھ آئے. وہاں ہمیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جب اس بات کو سنا تو منافقین ہکے بکے حیران رہ گئے. ہم تو سمجھے پتہ نہیں کتنے مر جائیں گے، لیکن یہ تو خیر و عافیت کے ساتھ واپسی آ گئے. اب انہوں نے پینترا چینج کیا، اپنے رخ کو چینج کیا. اب رخ کو چینج کر کے کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ اب اللہ کی قسمیں کھانے لگے. اللہ کی قسمیں قرآن میں ہے، ابھی میں ترجمے میں بتا رہا ہوں. اللہ کی قسمیں، لیکن اللہ کی قسمیں کون سی؟ جھوٹی. یعنی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا، اس لیے ہم نہیں آئے، ورنہ ہم نہ آئے. آپ بولے اور ہم لبیک نہ کہے. کیسے پینترا بدل دیا؟ یہ چال کس کی؟ منافقوں کی. جھوٹی قسمیں کھانا یہ طریقہ کس کا؟ منافقوں کا. اچھا اب رب ان کے بارے میں کیا کہے گا پتہ ہے؟ رب اپنے حبیب کو کہے گا اے پیارے یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی. میں آپ کو ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کے پاس عذر ہو تو کیا اسلام عذر قبول نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں ابھی آپ نے نماز ظہر پڑھی، ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4. ہر رکعت میں قیام فرض ہے. بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے. لیکن مجھے بتائیں آپ میں سے جن حضرات کے پاس عذر ہوتا ہے، بیچارے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے، وہ بیٹھ کے پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. اسلام نے رعایت دی نا. کیا اسلام معاذ اللہ ظالم مذہب ہے؟ ہرگز نہیں. دیکھیں قیام کرنا فرض ہے، لیکن جو کھڑا نہیں ہو سکتا اسلام خود رعایت دے رہا ہے. کہتا ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے نا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ پاتے، نماز پڑھیں لیکن بیٹھ کے پڑھ لیں. اب دیکھیں عذر ہے تو اسلام نے دوسرا راستہ بتایا نا، آسانی والا. اگر واقعی صحیح عذر ہوتا تو اسلام تو قبول کرتا نا، لیکن ان کا صحیح عذر نہیں تھا اس لیے اسلام نے قبول نہیں کیا. اب آیت کریمہ کے الفاظ کی طرف آئے. رب نے کیا فرمایا؟ وَسَيَحْلِئُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اے حبیب، یا رب نے پہلے بتا دیا تھا. رب نے پہلے جب غزوہ تبوک سے آ رہے تھے نا تبھی آیت اتر گئی تھی. غزوہ تبوک سے آ رہے تھے تو سورہ توبہ کی یہ آیت جو آیت نمبر 42 ہے یہ اتر گئی تھی. رب نے پہلے بتا دیا تھا راستے میں پیارے جب مدینے پہنچو گے یہ ڈونگی لوگ ڈونگ رچائیں گے. میں نے اپنے لفظوں میں کہا بہانے کرنے والے یہ بہانے بڑھائیں گے. تو قرآن نے کہا دیکھیے گا یہ پہلے سے بتا دیا تھا
کیونکہ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک میں ہی اتر گئی. ابھی میرے مصطفیٰ مدینے واپسی نہیں پہنچے تھے. پہلے سے بتا دیا اے حبیب آپ مدینے تو پہنچے نا. جب آپ کی تشریف آوری مدینے میں ہوگی نا واپسی, تو اس وقت دیکھیے گا یہ کیا کہتے ہیں, وَسَيَعْلِئُونَ بِاللَّهِ, اے حبیب یہ ہماری قسمیں کھائیں گے. یہ رب نے پہلے بتا دیا یہ ہماری قسمیں کھائیں گے. اچھا اور کیا کہیں گے, لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, یا رسول اللہ ہمیں طاقت نہیں تھی, ٹانگوں میں درد بہت زیادہ ہو رہا تھا, ہم چل نہیں پا رہے تھے, ہم بستر پر بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ذمے وہ بیوی کا مسئلہ تھا, بیوی بستر پر تھی, بیٹا بستر پر تھا. اب یہ سارے ہیلے بہانے شروع ہو گئے اور قسمیں کھا کھا کر بولنے لگے. اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا. رب نے کہا ایک تو یہ شریک نہیں ہوئے, یہ غلط تھا. پھر اس کے بعد نبی کے سامنے یہ ہیلے بازیاں کر رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے. تو رب نے کہا یہ انہوں نے کیا کیا, یہلکون انفسہم, انہوں نے اپنے ہی آپ کو ہلاک کر دیا. منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اچھا ہوا کیا پتہ ہے, رب نے تو پہلے آیت اتار دی جو منافقین بارگاہ رسالت میں کہیں گے, رب نے پہلے بتلا دیا. ہوا یہی جیسے مدینے میں آئے نا وہ یہی کہنے لگے, جیسے رب نے بتلایا وہی کہنے, کیونکہ رب کو تو علم ہے نا یہ منافقین کیا کہیں گے. تو رب نے پہلے بتلا دیا. میرے مصطفیٰ جب مدینے میں تشریف لائے تو انہوں نے ایسے ہی کیا, قسمیں کھانے لگے, اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ ساری جھوٹی قسمیں تھی, اور کہنے لگے. اب رب کیا کہتا سنے گا, اے حبیب آپ ان پر اعتماد نہ کیجیے گا. میرے مصطفیٰ کا دل بڑا نرم تھا, یہ یاد رکھیے گا. اور دیکھیں نا آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے بڑے سخت مزاج, غلطی آپ نے کی وہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ کیا کہیں گے, یار چھوڑو یار غلطی ہو گئی. جب ہم جیسوں کا بعض مرتبہ دل ایسا ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ تو اس سے کہیں گنا زیادہ رفیق اور نرم تھے. تو میرے مصطفیٰ ٹھیک ہے چلو غلطی ہو گئی نا, لیکن رب کیا کہتا ہے, اے حبیب واللہ یعلم, ہم تو جانتے ہیں نا دلوں کے حال کو. اے حبیب ہم تو جانتے ہیں, واللہ یعلم, اور اللہ تو جانتا ہے کس بات کو, انہم لکاذبون, یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں یہ سارے من مانے جھوٹے عذر ہیں, یہ جھوٹے ہیں. یہ رب نے اپنے حبیب کو بتلایا کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس یہ عذر نہیں تھا. اور واقعی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر عذر ہوتا تو اسلام تو قبول کرتا. اسلام ظالم مذہب نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بڑا پیارا مذہب ہے, بڑا میٹھا مذہب ہے, بڑا اچھا مذہب ہے. کسی کے بعد عذر ہے اسلام رعایت دے دیتا ہے, یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو, یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. لیکن یہ سارے کیا تھے, یہ جھوٹے تھے. جب یہ جھوٹے تھے تو رب نے کہہ دیا واللہ یعلم, اللہ تو جانتا ہے, انہم لکاذبون, یہ منافقین جھوٹے ہیں. اللہ نے پردہ اٹھایا. یعنی غزوہ تبوک جو ہے اس کا ایک سبق کیا ملا, ایک سبق یہ ملا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, اچھے برے کے درمیان تمیز ہو گئی, یہ کلیئر ہو گیا. اور جیسے امیر داؤد السامی نے نعرہ لگایا, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, تو پھر حسن جنتی, حسین جنتی, پھر نعرہ لگایا امیر معاویہ جنتی. جب آپ نے نعرہ لگایا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, کلیئر ہو گیا کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے. تو غزوہ تبوک نے یہ سبق دیا کہ بعض مرتبہ ایسی آزمائشیں آتی ہے کہ جب یہ واضح ہو جاتا ہے اپنے غیروں کے درمیان فرق. دیکھیں جب مالی خوشحالی ہوتی تو سب آگے پیچھے گھومتے ہیں, لیکن جب مالی خوشحالی چلے جائے پھر پتہ چلے گا کون گھومتا ہے کون نہیں گھومتا. یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو
قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو